بسم اللہ الرحمن الرحیم 1437 ہجری۔ سوال نمبر 1، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ فاما لمۃ الشیطان فإعاد بالشر وتکذیب بالحق واما لمۃ الملک فإعاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً شیطان کا انسان پر تصرف ہوتا ہے اور فرشتے کا تصرف ہوتا ہے۔ پس شیطان کا تصرف تو وہ بری باتوں پر ابھارنا ہے اور حق بات کو جھٹلانا ہے، اور فرشتے کا تصرف تو وہ اچھی باتوں پر ابھارنا اور حق بات کی تصدیق کرنا ہے۔ فمن وجد ذالک، بس جو شخص اس کیفیت کو پالے، فلیعلم انہ من اللہ، تو اسے یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ کیفیت اللہ کی طرف سے ہے۔ فلیحمد اللہ، پھر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ومن وجد الاخری فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو دوسری کیفیت پائے تو اسے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور تم کو بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ حدیث باب الوسوسہ کی ہے۔ آپ پہلے وسوسے کی تعریف کریں، پھر حدیث کی باب سے مناسبت ظاہر کریں۔ دیکھیے، شیطان کا تصرف، اس میں کہا گیا لمۃ الشیطان، شیطان کے تصرف کو وسوسہ کہا جاتا ہے، لہذا اس باب کی مناسبت اس سے ظاہر ہو گئی۔ وسوسے کی تعریف، وسوسہ گناہ یا کفر سے متعلق اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں گزرے یا شیطان دل و دماغ میں ڈالے، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ مطلب لکھتے ہوئے خط کشیدہ کلمات کی مراد اچھی طرح واضح کریں اور آیت کریمہ سے حدیث شریف کا مضمون مدلل کریں۔ دیکھیے، اس حدیث کے اندر دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیچھے شیطان کو بھی لگا رکھا ہے اور انسان کو بھی لگا رکھا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ بتایا ہے، کبھی انسان کے اندر بری باتوں کا خیال آئے اور غلط کام کرنے کو دل چاہے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر کبھی دل میں اچھی باتوں کا خیال آئے، نیک کام کرنے کا دل کرے، تو پھر اسے اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لمتن یہاں آیا ہے، اگر لمت الشیطان اس کا تعلق ہے تو اس کے معنی وسوسے کے آتے ہیں، وہی غلط خیالی، اور اس کا تعلق لمت الملک فرشتے سے ہے تو اس کے معنی الہام کے آتے ہیں، یعنی اچھی باتوں کا ذہن میں ڈالنا۔ اعاد بالشر وتکذیب بالحق، اس کی مرادی مطلب یہ ہے کہ شیطان کا انسان کو فقر و فاقے سے ڈرانا اور ایمان کے اندر عبادت سے مشقت سے ڈرانا، عبادت میں جو مشقت پیدا ہوتی ہے اس سے ڈرانا، اور اسی طرح اللہ کے رسول پر ایمان لانا، آخرت پر، قیامت کے دن پر اور رسولوں پر، اور اسی طرح جنت اور دوزخ پر دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانے کو، اس یقین کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ فإعاد بالخیر وتصدیق بالحق، یہ اس کے مخالف ہے، یعنی یہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، مثلا نماز پڑھنے کا، ذہن میں دماغ ڈالنا، ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ، ان چیزوں پر جو ثواب مرتب ہیں، جو لکھے ہوئے ہیں، وہ ذہن میں تازہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جو عقیدے کی باتیں ہیں، آخرت، تقدیر،
بعض بعد الموت، ان باتوں پر یقین رکھنا اور ان کی تصدیق کرنا۔ حدیث شریف کا مضمون آیت کریمہ سے مدلل اس طرح ہوگا کہ اس کے اندر اعاد بالشر و تکذیب بالحق آیا ہے، یعنی شیطان جس طرح انسان کو فقر و فاقے سے اور آخرت پر ایمان لانے سے، اسی طرح عبادت میں مشقت سے ڈراتا ہے اور پھر اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ تو آیت کریمہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے آیت کریمہ کا حدیث شریف سے مضمون مدلل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، کان یصلی الظہر بالحاجرۃ والعصر والشمس حیۃ والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا کثر الناس عجل واذا قلوا اخر والصبح بغلس متفق علیہ۔ ترجمہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی نماز دوپہر میں ڈھلتے وقت پڑھتے تھے، اور عصر کی نماز اس وقت جب سورج روشن ہوتا، اور مغرب کی نماز جب سورج ڈوب جاتا، اور عشاء کی نماز اگر لوگ زیادہ ہوتے تو جلدی ادا کر لیتے، اور اگر لوگ کم ہوتے تو تاخیر کرتے، اور صبح کی نماز آپ تاریکی میں پڑھتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے خط کشیدہ کلمات کے لغوی اور مرادی معنی واضح کیجیے۔ اس حدیث شریف میں یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، اور اس میں وہ اوقات نماز کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ ظہر کی نماز دوپہر میں ڈھلتے وقت پڑھتے تھے، آخری وقت، عصر کی نماز سورج کے ہلکا ہونے کے وقت جب سورج کی روشنی ہلکی ہو جاتی تھی، روشن ہوتا تھا، مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے وقت، عشاء کی نماز کی توجہ یہ تھی کہ اگر مسجد میں لوگ پہلے آ جاتے تھے، زیادہ ہو جاتے تھے تو آپ جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اول وقت میں، اور اگر لوگ دیر سے آتے تھے تو کبھی تاخیر سے پڑھ لیا کرتے تھے، اور صبح کی نماز آپ تاریکی میں پڑھتے تھے۔ حاجرہ یہ باب نصرہ سے ہے، اس کے معنی لغوی معنی تو چھوڑنے کے آتے ہیں، حجرہ یا حجرن، مرادی معنی اس کا سورج کا ڈھل جانا ہے، سورج اپنی جگہ بیچ و بیچ سے چھوڑ دیتا ہے اور ڈھلنے کی طرف آتا ہے، اسی لیے اس سے مراد سورج کا ڈھلنا لیا گیا ہے۔ والشمس حیۃ، شمسن کے معنی سورج، اور حیۃ معنی زندہ، مرادی لغوی معنی تو یہ ہے سورج زندہ ہے، لیکن مرادی معنی یہ ہے کہ سورج کا ہلکا پن آ جائے، روشن ہو جائے۔ اذا وجبت، وجبت اس کے معنی یہ ویسے تو ضربہ سے ہے اور معنی لازم ہونا، ضروری ہونا، لیکن اس کے مرادی معنی ہے ڈوب جانا، سورج کا چھپ جانا۔ غلس یہ دو غین اللام کی فتح کے ساتھ ہیں، اس کے معنی اندھیری رات کے آتے ہیں، یعنی ایسی اندھیری جو دن کی روشنی سے ملی ہوئی ہو۔ حدیث کا کوئی جز اگر مسلک حنفیہ کے خلاف ہو تو اس کی مناسب توجہ کیجیے۔ دیکھیے حدیث کا جو آخری جز ہے وہ صبح بغلس، یہ مسلک حنفیہ کے خلاف ہے، کیونکہ امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک اس طرح پڑھنا افضل ہے، یعنی ابتدا بھی تاریکی سے ہو فجر کی نماز کی اور انتہا بھی تاریکی پر ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے، بلکہ ہماری ابتدا بھی اسفار میں ہو، صبح کے اجالے میں ہو، اور ختم بھی اجالے میں ہو۔ ہمارے یہاں پڑھنا افضل صبح کے وقت اجالے میں ہے، لہذا حدیث کا آخری جز جو ہے یہ مسلک حنفیہ کے خلاف ہے۔ سوال نمبر 3، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان فی بریرۃ ثلاث سنن احدى السنن انها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال لم أرى برمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا ہدیۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق 3 شرعی احکام حاصل ہوئے۔ پہلا شرعی حکم احدى السنن انہا یہ ہے کہ اطیقت کہ آپ جب آزاد ہوئی
فخیرت فی زوجہا، تو آپ کو اپنے خاوند کے نکاح کے بارے میں اختیار دیا گیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولاء لمن اعتق، ولا یعنی ترکے کا حق آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے. ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. والبرمۃ تفور بلحم، در حالانکہ ہانڈی گوشت سے ابل رہی تھی، یعنی گوشت پک رہا تھا. فقرب الیہ خبز وادم من ادم البیت، تو آپ کے پاس روٹی اور گھر کا کوئی سالن لایا گیا. فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، لم ارى برمۃ فیہا لحم، میں نے وہ ہانڈی نہیں دیکھی جس میں گوشت ہے. قالوا بلا، گھر والوں نے عرض کیا کیوں نہیں. ولیکن ذالک لحم تصدق به علی بیرۃ، لیکن وہ گوشت بریرہ پر صدقہ کر دیا گیا ہے. وانت لا تاکل صدقۃ، اور آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں. قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ہوا علیہا صدقۃ، وہ بیرہ کے لیے صدقہ ہے. ولنا ہدیۃ، اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، یا وہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. لفظ سنن کی مراد بتائیں. لفظ سنن سے مراد یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان باتوں نے شریعت کے احکام کی صورت اختیار کر لی، یہ مراد ہے. حدیث پاک کی تشفی بخش تشریح کریں. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ایک باندی تھیں جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خرید کر آزاد کر دیا تھا. تو ان کی وجہ سے 3 باتیں ایسی سامنے آئیں کہ جو باتیں شرعی حکم میں تبدیل ہو گئیں، یعنی انہوں نے شرعی احکام کی صورت اختیار کر لی. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ آزاد ہوئی تھی تو آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا. اس کی شکل یہ بنی تھی کہ آپ کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ عنہ نامی ایک غلام سے ہوا تھا. تو آزاد ہونے کے بعد آپ نے ان کے پاس رہنے کو ناپسند کیا تھا اور آپ نے ناگوار سمجھا، جس کی وجہ سے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں روتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس میں اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو نکاح باقی رکھیں یا نکاح ختم کر لیں. تو اسی سے خیار عتق کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر کسی غلام یا باندی کو، اگر کسی باندی کو آزاد کر دیا جائے اور وہ کسی کے نکاح میں ہو تو اسے خیار عتق حاصل ہے، چاہے وہ نکاح میں رہے یا نکاح ختم کر دے. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف یہ ہے کہ اس کو اختیار صرف اس صورت میں ہے جب وہ اس کا شوہر غلام ہو. لیکن ہمارے یہاں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں خیار عتق حاصل ہے، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو. دوسری صورت الولاء لمن اعتق سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی باندی یا غلام اگر مر جائے تو اس کا چھوڑا ہوا مال اس پر حق آزاد کرنے والے کو ہوگا، یعنی جس نے انہیں آزاد کیا ہے تو آزاد کرنے والے کو ہی ان کا حق ترکہ چھوڑا ہوا مال ملے گا. تیسری صورت حدیث کے آخری الفاظ ہیں، ہوا علیہ صدقۃ ولنا ہدیۃ. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی چیز جو صدقہ دینی تھی اور وہ مستحق صدقہ کو پہنچا دی گئی اور اس نے اس چیز پر مالکانہ قبضہ بھی حاصل کر لیا، تو اگر اب وہ چاہے تو اس چیز کو کسی دوسرے شخص کو دینا چاہے، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، دے سکتا ہے. وہ اس کے لیے صدقہ نہیں رہے گا بلکہ وہ چیز اس کے لیے ہدیہ بن جائے گی. تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بیرہ کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو لہٰذا ایسی چیز کا استعمال کرنا کہ صدقے کی چیز تھی اور وہ مستحق صدقہ کو پہنچ گئی، اس پہنچنے کی وجہ سے صدقے کی معنویت ختم ہو گئی، تو ختم ہونے کی وجہ سے اب وہ چیز صدقہ نہیں رہی، دوسرے کے لیے ہدیہ بن گئی. سوال نمبر 4. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاییم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها
صباتها وعن خنساء بنت خزام رضی اللہ عنہا ان اباها زوجها وهي سیب فکرہت ذلك فأتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت اپنے ولی کے مقابلے میں اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہے، اور کنواری لڑکی سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے گی، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ اور حضرت خنسا بنت خزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کا بالغہ ہونے کی حالت میں نکاح کرا دیا، تو آپ نے یہ نکاح ناپسند کیا۔ پھر حضرت خنسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ نے ان کا نکاح ختم کر دیا۔ بغیر ولی کے بالغہ کا نکاح صحیح ہوگا یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف مع دلائل تحریر کریں۔ بغیر ولی کے بالغہ کا نکاح صحیح ہوگا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے جمہور کا اور حنفیہ کا۔ جمہور کے نزدیک بغیر ولی کے بالغہ کا نکاح صحیح ہو جائے گا، حنفیہ کے نزدیک بغیر ولی کے بالغہ کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ جمہور اس میں دو حدیثیں بطور استدلال پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ہے کہ لا نکاح الا بولی۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیش کرتے ہیں، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولی فنکاحها باطل باطل باطل۔ یہ دو حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ حنفیہ کی دلیل اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اس میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح عبارت نساء سے منعقد ہو جاتا ہے۔ اور مزید اس میں یہ بتایا گیا کہ اولیاء کو منع بھی کیا گیا کہ وہ عورتوں کو اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکے۔ تو پتہ چلا کہ اولیاء کو مکلفہ عورت کے معاملے میں مداخلت کا حق نہیں۔ اب جمہور کی دلیل کا جو جواب ہے، انہوں نے جو دو حدیثیں پیش کی ہیں، تو اس کے دو جواب۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ اس صورت پر محمول ہے کہ جب عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح غیر کفو میں کر لے، تو اس میں تو ابن زیاد کی ایک روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نکاح باطل ہو جاتا ہے، اور اسی روایت پر فتویٰ بھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی جو حدیث ہے لا نکاح الا بولی، اس میں نفی جو ہے، نفی کمال مراد ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے فنکاحها باطل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نکاح فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو مذکورہ دونوں حدیثوں سے احناف کا مذہب ثابت ہوتا ہے، یعنی عبارت نساء سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور مزید یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ باکرہ بالغہ پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا بعث عمالہ اشترط علیہم الا ترکبوا برزونا ولا تأکلوا نقیا ولا تلبسوا رقیقا ولا تغلقوا ابوابکم دون حوائج الناس فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة ثم يشيعهم۔ ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جب اپنے حاکموں کو بھیجتے تو ان کے سامنے شرط لگاتے کہ تم ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، اور باریک آٹا مت کھانا، ولا تلبسوا رقیقا باریک کپڑے مت پہننا، ولا تغلقوا ابوابکم دون حوائج الناس اور لوگوں کی ضرورت کے وقت اپنے دروازے بند مت کرنا۔ فإن فعلتم شيئا من ذلك، اگر تم نے اس میں سے کوئی بھی چیز اختیار کی،
فقد حلت بکم العقوبۃ ثم یشیعہم، تو تم پر سزا واجب ہو جائے گی، تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے، پھر ان کو پہنچانے جاتے۔ مطلب لکھیے اور بتائیے کہ کیا مذکورہ امور شرعاً حرام ہیں؟ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے حاکموں کو روانہ فرماتے تو آپ ان کو ہدایت دیتے بطور شرط کے کہ یہ ہدایت آپ کو ماننی ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور دوسری صورت میں اگر عمل نہیں کیا جائے گا تو آپ سزا بھی سناتے تھے۔ آپ نے اس میں 3 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا ہے، باریک کپڑے نہیں پہننے ہیں، باریک آٹا نہیں کھانا ہے، اور چوتھی بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آئے تو وہ آ سکے، یعنی تمہارے دروازے اس طرح کھلے ہوں کہ کبھی بھی کوئی ضرورت مند آنا چاہے تو اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہو۔ اس کے علاوہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا سناؤں گا، کچھ بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو یہ اس لیے فرماتے تھے تاکہ حکام اپنے کاموں کو صحیح طرح انجام دے سکے۔ اب مذکورہ امور شرعاً حرام ہے، تو دیکھیے یہ شرعاً تو حرام نہیں ہے، لیکن نہیں ہے تو منع کیوں کرتے تھے؟ تو آپ کچھ نتائج کو سامنے رکھ کر منع کرتے تھے، جیسے کہ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو منع کرنا تھا ترکی گھوڑے پر سوار ہونے سے، وہ دراصل اس وجہ سے تھا کہ اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، کیونکہ ایک عربی گھوڑا، ترکی گھوڑا، ایک عالی شان چیز پر سواری جب انسان کرے گا تو فخر اور تکبر اس کے اندر آ سکتا ہے، اس وجہ سے۔ اور آپ کا باریک کپڑا، باریک آٹا کھانے سے منع کرنے کی جو وجہ ہے وہ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ فضول خرچی اور عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرنے سے منع کرتے تھے تاکہ زہد و قناعت کی زندگی گزاری جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت اور ضرورت مندوں کی خدمت کی جا سکے۔ اور دروازوں کو بند مت کرنا، یہ بھی یہی ہے، کوئی بھی ضرورت مند تمہارے پاس کسی بھی وقت آنا چاہے تو اسے آنے میں جھجک محسوس نہ ہو، اور فوراً وہ تمہارے پاس آئے اور اپنی بات رکھے تاکہ تم ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ اور ایسا کرنے والے کو مستحق سزا کیوں قرار دیتے تھے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے کام کرنے والے کے بارے میں خود اللہ نے بھی مذمت کی ہے، جیسا کہ تکبر اختیار کرنے والے کے بارے میں کہا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اسی طرح فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں بھی قرآن کریم نے کہا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین۔ اسی طرح ضرورت مندوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من کان فی عون اخیہ کان فی عون اللہ، کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ کی مدد میں ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو اس کے نتائج سامنے آئیں گے، انسان تکبر کرے گا، فضول خرچی کرے گا، عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرے گا تو وہ اپنی عوام کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، اور نہ کرنے کے سلسلے میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کرے گا تو یہ قابل مذمت ہے اور یہ قابل پکڑ ہے، تو لہٰذا اس پر مواخذہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ ایسے شخص کو مستحق سزا قرار دیتے تھے۔